الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بانعم الدنیا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش و آرام میں رہتا تھا اسے لایا جائے گا، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اور جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ثُمَّ يُقَالُ، پھر کہا جائے گا، يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، کیا کبھی تو نے کوئی بھلائی، کوئی راحت، کوئی آرام کبھی دیکھا ہے؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، کیا کبھی آسائش تیرے پاس سے گزری ہے؟ فَيَقُولُ لَا، پس وہ کہے گا کہ نہیں، وَاللَّهِ یا ربی، واللہ یا رب، یا اے میرے پروردگار، ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو جو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، دوزخیوں میں سے ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑی عیش و آرام میں رہے گا، اور اتنا عیش میں رہے گا کہ آدمی اس عیش و آرام میں رہنے کی وجہ سے دوسروں پر بڑا ظلم کیا کرتا ہوگا، دنیا کے اندر ظالم بن کو رہتا۔ اچھے عام طور پر جو لوگ زیادہ مالدار ہوتے ہیں، زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، عیش و آرام میں رہتے ہیں، زیادہ یعنی جن کے پاس جائیداد وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال کے اکڑ میں، مال کے گھمنڈ میں نچلے لوگوں کو وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو طرح طرح کے ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن ایسے عیش و آرام والے آدمی کو، جس کا جہنم میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اسے جہنم میں اس طرح ڈبایا جائے گا جس طرح کپڑے کو کسی چیز میں ڈبا کر اٹھاتے ہیں، اس طرح ڈبا کر اٹھایا جائے گا۔ تو پھر اس سے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت خیرا قط، جب اسے جہنم میں ڈال کر اٹھایا جائے گا، کیا کبھی تو نے بھلائی دیکھی ہے، راحت آرام دیکھا ہے، کبھی عیش و آرام دیکھا ہے کیا؟ جہنم کے عذاب میں وہ گرفتار ہو کر وہ سارے دنیا کے عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اچھے اچھے پوزیشن میں رہتے ہیں، نچلے والے لوگ دیکھ کر ابا بڑے اچھے لوگ ہیں، کیا ہے دیکھو اللہ دے ڈالا ان کو، ہم نہ دیتا نہ ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں جتنا عیش و آرام میں رہے گا، کل قیامت کے ویسے آ کر کیا ہے، سختی میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی طرف آنکھ مت بٹاؤ جو جن لوگوں کی زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ ایسے 400 سال تک فرعون کو اللہ نے ڈھیل دیا ہے، اس کے بعد پکڑا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے، مال کا اکڑ یہ مال کا اکڑ، سلطنت اور عہدے کا اکڑ اس کے اندر بس چکا ہے، اب اسے اپنا عذاب کو بھیج کر اسے ختم فرما دیجئے۔ تو بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے 25 سال کے بعد اللہ نے اس کو ڈبایا۔
اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ آخر کیا ہے شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، جو لوگ یعنی دنیا کے عیش و آرام میں ہو کر اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہیں، سودی نظام میں چل رہے ہیں، سودی کاروبار میں چل رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابا بہت اچھے پوزیشن میں، حالانکہ پوزیشن نہیں میرے بھائیو، اللہ کی ڈھیل میں چل رہے ہیں یہ لوگ۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کسی کو اگر نہیں چھوڑتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر جتنا مال زیادہ ہوتا ہے ویسے اگر کیا لڑکیاں زیادہ رکھتے ہیں، تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ مال ہوتا ہے رشوتیں اس طرح لیتے رہتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے رہتے ہیں۔ اب دوسرے لوگ دیکھ کر دیکھو بھائی انہوں کتنا اچھا حالت میں ہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے، اللہ کی ڈھیل میں ہیں وہ لوگ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جو دنیا کے اندر عیش و آرام میں رہے تھے اللہ تب کے سامنے لایا جائے گا، جہنم میں ڈبا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کب تو بھی کیا تمہیں عیش و آرام دیکھیں، تمہیں راحت دیکھیں کیا؟ تو اس وقت وہ بندہ کہے گا یعنی جہنم کے عذاب کے خوف سے جب ایک مرتبہ ڈبکی ڈال کر نکالا جائے گا تو اپنی دنیا کے ساری عیش و آرام کو بھول جائے گا، پورے عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ وہ کہے گا واللہ یا ربی کبھی میں نے ایسا کر کیا ہے عیش و آرام کو نہیں دیکھا ہے۔ اس کے برخلاف وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُزْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ۔ اس کے برخلاف دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں لیکن حالات ان پر ہوتے ہیں، کبھی گھریلو حالات، کبھی بیماریوں کے حالات، کبھی آ کر کیا باہر کے حالات، کبھی اس طرح کے تنگی، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تنگی میں زندگی گزر رہی ہے لیکن اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ نہیں چلتے، سادگی سے رہتے ہیں۔ دنیا والے دیکھ کر دیکھو بھائی دیکھو اس کے واسطے چیزیں آج کل بولتے نہیں جس کے گھر کے اندر فاتحہ خوانی نہ ہو، دیکھو نہ ہونا سچ ویسا، انہوں فاتحہ کے خلاف بولتے رہتے ہیں، خالی انہوں 11ویں کریں نہیں اس لیے ان کے گھر میں ایسا ہوتا سچ، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا ان کے گھر کے اندر جا کر دیکھو کیسے حالات ہوتے ہو رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیسی زندگی گزارے، ہم لوگ ہمارے نبی سے بڑھ کر ہو گئے، 3 دن کے فاقے ہوتے تھے، گھر والوں میں فاقے ہوتے تھے، صحابہ میں فاقے ہوتے تھے۔ تو تنگ دستی دنیا کے اندر جو آدمی تنگ دستی سے گزار رہا ہے، تکلیفوں میں گزار رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جنت کا فیصلہ فرمانے کے بعد اسے جنت میں ڈبا دیا جائے گا، جنت میں اگر غوطہ دے کر نکالا جائے گا، یعنی جنت میں اس کی نعمتوں کو، جنت کی نعمتوں کو دکھایا جائے گا، اندر جنت میں بھیج کر پھر واپس بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدم، اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ، کبھی کوئی تکلیف تو دیکھا ہے کیا، مصیبت دیکھا ہے کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا فَيَقُول، تو وہ جنتی بندہ کہے گا لا واللہ یا ربی کبھی میں نے اگر تکلیف کو نہیں دیکھا۔ جب جنت کی نعمتوں کو دکھا دیا جائے گا، جنت میں اندر اسے غوطہ ڈال کر نکال لیا جائے گا تو وہ اپنی دنیا کی ساری تکلیف کو بھول جائے گا، وہ کہے گا کبھی بھی میں کیا بھی دیکھا نہیں، بہت آرام سے ہوں میں۔ پھر اس کے بعد کہے گا ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، رواہ مسلم، کبھی میرے پاس تکلیف نہیں آئی، کبھی میں تکلیف کے پاس سے گزرا نہیں، کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو جن لوگوں پر یعنی حق پر چلنے کی وجہ سے جو حالات آتے ہیں گویا ان کے لیے جنت کے اندر درجے بدرجے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مقدر فرماتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے عیش و آرام کو دیکھ کر، کسی کی نافرمانی کو دیکھ کر کہ فلاں آدمی کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، فلاں آدمی کبھی آ کر کیا ہے مسجد کو ہی نہیں آتا، فلاں آدمی کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، ہمیشہ اس کا پورا کاروبار سودی چل رہا ہے، ہمیشہ وہ آ کر کیا ہے لوگوں کو آ کر کیا بہت پیسہ دے کر زیادہ وصول کر رہا ہے، تو لوگ دیکھ کر واہ کیا مزے میں ہے، گھی میں ہے، انہیں پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہم سب پر رحم فرمائے، اس لیے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی ڈھیل میں جیتے رہتے ہیں، جب اللہ کی ڈھیل ختم ہو جاتی ہے پھر بڑا خطرناک اللہ ان کو پکڑیں گے۔ ایسے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھ لیے ہیں،
कैसे कैसे लोग दुनिया में लोगों को सताते थे, तकलीफें पहुंचाते, दिल दुखाते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, और जिंदगियां उनकी ऐसी गुजरी थी कि लोग दुनिया के अंदर रहते हुए उनके जुल्म से डर कर उनकी इज्जतें किया करते थे कि भाई फलां भैया आ रहे हैं, फलां इन्नो आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह करके। लेकिन जब उनका अंजाम हुआ, आखिरी वक्त हुआ, सब लोगों के लिए इबरत बन के गए हैं दुनिया से। तो इसलिए मेरे भाइयों, लोगों के आइश व आराम को देखकर, काफिरों के आइश व आराम को देखकर, या गुनहगारों के आइश व आराम को देखकर, सूदखोरों के आइश व आराम को देखकर हम लोग ये इत्मीनान नहीं रखना चाहिए, ये ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए कि ये लोग अच्छे जी रहे हैं, हम लोग आखिर क्या है पता नहीं हम पर कैसे कैसे हालात आए हैं। लेकिन याद रखें, जिस हालत में अल्लाह ने हमें रखा है वो हालत हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सही सालिम रखा है, सेहत दिया है, सही आंखें दिया है, अल्लाह ने सही कान दिया है, कोई बीमारी जिस्म के अंदर मौजूद नहीं है। 3 वक्त अल्लाह दे रहे हैं, 3 वक्त खिला रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, बेहतरीन घर दिए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह जिस हालत में हमें रखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो हालत हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक